آسک مفتی طارق مسعود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا یا آمنہ تھا، میم کے نیچے زیر، سیدہ آمنہ۔ قبرستان میں بورنگ کروا کر پانی نکالنا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ میرے شوہر نے مجھے زبردستی میری نند کے گھر ان کا کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے یہاں ڈیلیوری ہے اور میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ کر لیں، نند کے کام آ جائیں، وہ بھی رشتہ دار ہے، کل وہ بھی آپ کے کام آ جائے گی۔ ریلیشن بنانے کے لیے ایک دوسرے کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں، اور ایسے موقع پہ تو خواتین ہی کام آتی ہیں نا۔ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ساری خاندان کی خواتین ہی اس عورت کو سنبھالتی ہیں جس کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے یہ تو اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ تو اگر آپ کے شوہر نے کہا ہے تو آپ کر لیں، بلا وجہ کی خامخواہ کی مخالفت نہ کریں۔ ہاں، کوئی ایسا کام لگا دیا جو بہت ہی زیادہ سخت ہے، بہت ہی زیادہ ٹینشن والا کام ہے، تو الگ بات ہے، پھر شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی پہ اس کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری ڈالے۔ لیکن نارملی خاندانی لوگوں میں سب ایسے موقع پہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو کرنی چاہیے۔ آدھے پاگل کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت میں؟ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جب کوئی پاگل جتنا پاگل ہوتا ہے تو اسی حساب سے حکام کا مکلف ہوتا ہے۔ آدھا پاگل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، خیر جب وہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر شریعت کے حکام کا وہ مکلف ہوتا ہے، اور جس وقت دماغ کام نہیں کر رہا تو وہ مرفوع القلم ہے، اس وقت کے بارے میں اس سے حساب نہیں ہوگا۔ تو اگر جب دماغ کام کر رہا تھا اس وقت اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ زکوٰۃ کے طور پر صرف نقد رقم ہی دی جا سکتی ہے یا سامان چیزیں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ چیزوں کی قیمت خرید کا اعتبار ہوگا یا قیمت فروخت کا؟ چیزیں بھی دے سکتے ہیں اور قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ جو چیز دے رہے ہیں دیکھا جائے گا یہ چیز اگر ابھی مارکیٹ میں بیچوں تو کتنے کی بکے گی۔ میاں بیوی آپس میں اگر طلاق کی باتیں کریں، بیوی کو طلاق کے بارے میں سمجھانے کے لیے، تو کیا ایسے طلاق ہو جاتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ نہیں جی، ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے 3 سال بعد دوبارہ اسی آدمی سے نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر 3 طلاقیں دی تھیں تو پھر نہیں رہ سکتے، اگر 3 سے کم دی تھیں تو رہ سکتے ہیں۔ اچھا، وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دینا حرج ہے، گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز، اس کی شریعت میں تاکید ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے دعائے قنوت سیکھیں۔ ہاں، جب تک نہیں سیکھ پاتے یا مشکل ہو رہا ہے، بعض لوگوں کی بڑی عمر ہو جاتی ہے، پھر ان کی زبان پہ الفاظ ہی نہیں چڑھتے، تو پھر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ درود شریف بھی ایک دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آئے گا۔ کوئی بات نہیں، آنے دیں خلل، آپ نکل جائیں، کھڑے رہنا وہاں جائز نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کو سینے میں درد ہوا، ہم سمجھے کہ گیس کا درد ہے، جو کہ ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ ہم نے ساری کوششیں کی، پھر ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تو ان کا انتقال گھر پر ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے بھائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے اندر زندگی کی کوئی آثار نہیں ہے۔ اب ہمارے بعض رشتہ دار ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے ابو کے ساتھ زیادتی کی، اور اگر جلدی لے جاتے تو ابو بچ جاتے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی اپنے باپ کو نہیں مارنا چاہتا، رشتہ دار منفی باتیں کر کر کے غم بڑھاتے ہیں، ایسے رشتہ داروں کو بولو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ تو آئندہ یہ احتیاط کریں، کوئی بھی بیمار ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، خود سے فرض نہ کر لیں کہ گیس کا درد ہے تو، لیکن جو ہوا وہ ہو گیا، بس اب اس کو بھول جائیں۔ آپ کوئی زیادتی نہیں کی آپ نے، ابو کے لیے توبہ استغفار کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، آئندہ بہرحال احتیاط کریں آپ۔ لیکن جو رشتہ دار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ منفیت پھیلا رہے ہیں، لوگوں کا کام ہوتا ہے طنز کرنا۔ ایک تو باپ کے مرنے کا غم ہوتا ہے، اوپر سے یہ اس طرح کی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے۔ اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ ہاں، پبلک کے سامنے اسلام اگر قبول نہیں کر رہا ڈر کی وجہ سے تو اکیلے میں کر لے، لیکن یہ الفاظ اس کو زبان سے کہنے پڑیں گے کہ اللہ میں نے اپنا ہندو مذہب چھوڑ دیا اور میں اب اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ صرف یہ مان لینا کہ واقعی اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور دل میں یقین ہو جانا
کہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ یقین ہونا کافی نہیں ہے. اقرار باللسان، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ بھی ضروری ہے، ایمان کے ارکان میں سے ہے. فرعون کو بھی تو دل سے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. قرآن کہتا ہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فرعون نے زبان سے انکار کیا لیکن دل میں فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. تو ہاں، پبلک کے سامنے اقرار کرنے میں اگر جان کا خوف ہے کہ گھر والوں کے سامنے میرا راز فاش ہو جائے گا، جان سے مار دیں گے، تو اکیلے میں اقرار کر لے. یعنی کلمہ شہادت زبان سے کہنا پڑے گا اس کو کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو اگر یہ الفاظ کہے تھے، بے شک چھپ کے کہے ہوں، اللہ سے کہے ہوں، تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا نکاح درست ہے. مفتی صاحب میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں، شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے. نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے. جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے. براہ مہربانی اس کا حل بتائیں. اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں چہرہ، اس چہرے کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں. آپ کو ذمہ اللہ نے جو شریعت نے جو کام لگایا، آپ اس کام کو فوکس کریں. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں. جو چہرے آتے رہیں آنے دیں، اس سے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. محمد تسلیم اختر انڈیا سے، شریعت میں بیوی کو کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا؟ اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ کن صورتوں میں شریعت نے بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ٹاپک ہے، اس پہ میں نے ادھوری بات کی تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، بیویوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام میں بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو اچھا عمل نہیں سمجھا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، پھر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو بعض صورتوں میں بہرحال اجازت دی ہے شریعت نے. اب اس پہ میرا تفصیلی بیان ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، مل جائے گا آپ کو. اصل یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، محبت کے ساتھ رہا جائے. وہ باندھی نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، اس کو رسپیکٹ دیں آپ. لیکن بعض صورتوں میں بہرحال شریعت نے گنجائش دی ہے اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی، کیونکہ سربراہ کو اگر اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا حکم زبردستی منوا سکے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے. گورنمنٹ سربراہ ہے نا، تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ جب کوئی وہ ایسا لا جو ہمارے فائدے کے لیے جب وہ گورنمنٹ دیتی ہے، اگر ہم اس کو نہیں فالو کرتے تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پنشمنٹ دے سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے. تو مرد بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے. شریعت نے مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر آپ کے ماتحت جائز باتوں میں بھی آپ کی بات نہیں مان رہے اور اس سے فسادات ہو رہے ہیں تو حتی الامکان تو برداشت کریں. آپ سب گھروں میں سب کچھ اونچ نیچ چلتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اس میں شریعت نے پھر اجازت دی ہے، مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے، وہ اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے، آپ وہ سن لیں. اور ایسے پرسنل لوئیت کے مسائل چینل پہ نہ پوچھا کریں، کیونکہ میں جب بتاؤں گا تو اس سے جو پہلے ہی سے ظالم جابر مرد ہیں نا، جو بد اخلاق ہیں، وہ جری ہو جاتے ہیں اپنی بے گناہ عورتوں پہ اور ظلم بڑھ جاتا ہے. کچھ مرد ویسے ہی جنگلی ہوتے ہیں، وہ گاؤں دیہاتوں میں بہت اس طرح بعض علاقوں میں ظلم ہوتا ہے، کوٹتے ہیں ڈنڈوں سے بلا وجہ ایک ذرا ذرا سی باتوں پہ، تو وہ اور جری ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے. تو ایسے موقع پہ اپنے حالات بیان کر کے کسی مفتی سے اپنے پرسنل حیات کہ بھئی میری بیوی کے یہ حالات ہیں، تو ایسی صورت میں کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ اس پہ میں سختی کر سکتا ہوں. تو پرسنل اپنے حالات کال کر کے یا کسی کو بتا کے، جو ماہر مفتی ہو اس کو بتا کے اس سے شرعی حکم پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی دبئی میں ہے، اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے 3 بچے بھی ہیں، 3-4 بچے بھی ہیں. اب ایک عورت نے جو ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. اس خاتون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شادی ہو گئی، 4 بچے ہو گئے، اب آ کے بتا رہی ہے، تو اس بات کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اگر پہلے سے مشہور ہو کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو دونوں میں علیحدگی کرائی جائے گی. اور اگر بعد میں آ کے کسی نے بتایا تو شرعی گواہی کا ہونا ضروری ہے. باقاعدہ پراپر 2 مرد گواہی دیں جنہوں نے اپنی جو یعنی ثقہ ہو، یا عورتیں گواہی دیں، پھر ایک عورت نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، یعنی گواہی کا نصاب مکمل ہونا چاہیے. تو ایسے ایک عورت کے کہنے سے اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو یہ اطمینان کے ساتھ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزاریں اور اس خاتون سے کہیں کہ اب آپ جو ہے نا پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو میاں بیوی کے رشتے میں.
بالفرض اگر آپ کو علم ہے کہ پیا بھی ہے تو آپ سے اس بارے میں اب سوال نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے ہمیں ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کرنے کے حکام دیے نہیں ہیں، تو ہم شریعت کے مکلف ہیں۔ اگر آپ کو یقین بھی ہے نا کہ پیا ہے تو بس اللہ کی نظر میں یہ میاں بیوی ہی ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں۔ قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، اس زمانے میں بالکل ناجائز ہے، ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ میں نے کسی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ چلا بھی دیں، اس زمانے میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ جعفر اقبال ہنگو سے پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن جوا جائز نہیں ہے۔ ہوتا یہ کہ پیسے جمع کر کے کھیلتے ہیں تو جو ٹیم جیت جاتی ہے سارے اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ جوا ہے۔